آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ The guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو اریسٹ نہیں کرا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے نیچے پیشنٹ کے ساتھ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مویت جعفری ہے. آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے. مریم نواز شریف کی جو بھی آپ نے کلپ دیکھا, بہت غصے میں اور بہت ہی برہم تھی خاتون, اور انہوں نے اس غصے کے اندر میو ہاسپٹل لاہور, جو کہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے غریبوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے سرکاری اسپتال ہے, اس کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو نوکری سے برخاست کر دی. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ فلم آپ اور میں بڑی دفعہ پہلے دیکھ چکے ہیں. ان کے چچا نے یہ کہانی شروع کی تھی, اور اس سارے سے جو ہے وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے سستے ہتھ کنڈے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف, آپ جیسا کہ جانتے ہیں, آپ لوگوں کو شاید مریم نواز شریف کو یہ بھی بتانا انتہائی ضروری ہے کہ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہے. مطلب پورے صوبے کی جو ٹاپ پوزیشن ہے وہ ان کے پاس ہے. مریم نواز شریف سے لے کر جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے میو ہاسپٹل کا, اس کے بیچ میں کون کون آتا ہے. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے اوپر پہلے تو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی آتی ہے, اس کا ہیڈ آتا ہے. اس کے بعد وہ جب گزر جاتا ہے اس کے اوپر آتا ہے ڈی جی ہیلتھ, ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب. پھر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب کے اوپر آتا ہے سیکٹری ہیلتھ, جو سیکرٹری ہیلتھ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے, 3 لوگ. اس کے اوپر آتا ہے منسٹر, جو ہیلتھ کا منسٹر ہے وہ آتا ہے. اور اس ہیلتھ کے منسٹر کے بعد پھر آتی ہے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف. تو یعنی کہ بنیادی طور کے اوپر اس ساری کہانی سے اگر کوئی آپ کو حقیقی معنوں میں کچھ سیکھنا ہے تو وہ یہ سیکھنا ہے کہ مریم نواز کی حکومت انتہائی ناکارہ ہے, اور وہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ حالات اتنے برے ہیں کہ یہ 6 کے 6 دفتر, اور ان 6 کے 6 جن کے سینکڑوں ملازمین ہوں گے, وہ سب کے سب, اور ان کے سربراہان ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چل کر رہے ہیں, جبکہ نیچے ہسپتالوں کا حال اتنا خراب ہے کہ وزیر اعلیٰ کو خود وہاں پر جا کر تو اس طرح کے ایکشنز لینے پڑ رہے ہیں. اب اگر یہ ایکشنز لینے پڑ رہے ہیں اور ایم ایس کو ہمیں نوکری سے نکالنا پڑ رہا ہے, تو پھر دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہو. یا تو آپ ان تمام ڈی ایچ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اس کے ہیڈ کو, ڈی جی ہیلتھ کو, سیکرٹری ہیلتھ کو اور منسٹر ہیلتھ کو, ان سب کو یا تو نوکری سے نکال دیں اور پھر ایم ایس کو بھی نکال دیں, تو بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی یہ سب کے سب کیونکہ ایک پورا ایک سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا, تو تمام سربراہان ہیں وہ جو ہے اس کی ذمہ داران ہیں. اور یہ کوئی وارڈوں کی حالت کے ایک رات میں خراب تو نہیں ہوئی, یہ تو ظاہری بات ہے ایسے چل رہی ہے کہانی تو ایسے ہی چلے گی. تو اس وجہ سے وہ یا تو سب کو نکالیں, اور اگر سب کو نہیں نکالنا تو پھر اس ایم ایس کا کیا قصور ہے, تو پھر اس ایم ایس کو بھی معاف کر دیں, بالکل جس طرح سے آپ نے اپنے باقی چہیتوں کو اور اپنے باقی بیوروکریٹس کو اور اپنے باقی منسٹرز کو اور باقی لوگوں کو معاف فرمایا ہے. اپنی نظر کرم اس پر بھی کریں. لیکن یہ ساری کی ساری باتیں تو اپنی جگہ, لیکن بنیاد وہی ہے کہ یہ سوائے شعبدہ بازی کے, جس وجہ سے ویسے تو میں نام رکھنے کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اسی طرح کی حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے شہباز شریف کا نام شوباز شریف جو ہے وہ ان کے مخالفین نے ڈال دیا تھا کہ وہ شو بازی بہت زیادہ کرتے ہیں, ادھر گئے وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا, معطل کر دیا, فلانے کو نوکری سے نکال دیا. تو محترمہ جو ہے وہ وہی پرانی پلے بک ہے, وہی پرانیاں گلاں نے, کچھ نیا نہیں کیا ان خاتون نے. وہی پرانی لیپ ٹاپ اسکیم, وہی پرانی جو اسکیم جن کے چچا کی دور کی چل رہی ہیں, اس کے اوپر بہت لمبا چوڑا پروگرام مختلف بلاگرز کر چکے ہیں اور چینلز بھی اس کو ڈی بنک کر چکے ہیں کہ جو نئی ساری انہوں نے اسکیموں کی بات کی ہے وہ سارے پرانے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر اب اپنا ٹھپا, اپنی فوٹو لگا کر کھچ میری فوٹو تے اسکیماں تے لا دے جو منصوبہ ہے وہ چل رہا ہے اس وقت, اور تو کچھ نیا نہیں ہے. سو یہ ساری کی ساری کہانی پاکستان کی جو سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے وہ ابھی یہیں پر اڑی ہوئی ہیں, جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. دوسری جانب پاکستان کے لیے حالات اور واقعات اور پاکستان کے لیے زمین مزید سے مزید تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. 2 بری خبریں پاکستان کے لیے آ جائیں. ایک تو, اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ہے, پاکستان کی ریاستی امیج کے ساتھ ہے. ایک تو جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے اس میں پاکستان کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ 45% اس حکومت کے زیر نگرانی پاکستان کے اندر دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے.
جو تقریباً 50%، مطلب یعنی کہ ڈبل ہو گئی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں اس سال میں سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جب انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں، جو سرمایہ کار ہیں، وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنی ہے، کہاں پر ان کا سرمایہ محفوظ ہے، کہاں پر وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اپنے سرمایہ کو انویسٹ کر کے وہاں سے کنسسٹنسی آف پالیسی کے ساتھ وہاں سے اپنے جو ڈویڈنڈس ہیں اپنے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کے سارے جب پوری دنیا کے انویسٹرز جو ہیں ممالک دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر اس نااہل حکومت کے نیچے دہشت گردی نے پھر سر اٹھانا تو خیر بہت پرانی بات ہوگی، اب تو ہمارے گلوں کو پڑتی نظر آ رہی ہے، تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اور بہت بڑا دھچکا ہے۔ ایک دھچکا تو میں نے آپ کو سنا دیا ہوا کل بھی، اور اس سے پہلے بھی ایک اور، تو اب یہ ایک نیا دھچکا ہے۔ اور دوسری جانب اگر پاکستان کے حوالے سے دوسری بری خبر کی بات میں کر رہا ہوں، وہ بھی بری اس لیے ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹریول بین لگانا ہے اور وہ ان کے ایجنڈے پر ہے، رائٹرز نے اور BBC نے دونوں نے یہ خبر دی ہے کہ ان ممالک میں جہاں سے پاکستانیوں کا یا ان ملکوں کے شہریوں کا امریکہ میں جانے پر پابندی لگ جائے گی، ایٹ لیسٹ کچھ عرصے کے لیے، اگر ہمیشہ کے لیے نہیں، تو وہ اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان اور افغانستان ہمارے خطے سے، یعنی کہ وہ ہماری اوقات اور ہماری جو کریڈیبلٹی ہے ایک قوم کے حیثیت سے، ایک ملک کی حیثیت سے، وہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جو افغانستان جس کے اندر ایک طالبان جو ہے وہ اقتدار میں ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، ان کے اوپر بھی وہ پابندی لگی ہے اور ہم پر بھی وہ پابندی لگی ہے۔ حالانکہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہم تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے، ہمارے ملک کے وزیر خارجہ نے یہ بات ثابت کی کہ ہم جو کہیں گے، ہمارے حالات اتنے خراب ہیں اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے ذہن کے اندر خان کے حوالے سے جو باتیں ہیں اور اس حکومت کے حوالے سے اور ان کے ارد گرد کے جو ولسن وغیرہ جو رچرڈ گرینیل کے حوالے سے، وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، میں آپ کو بتاتا رہا، مگر اس سب کے باوجود یہ لوگ ڈیسپریٹ تھے کہ شاید کوئی ہمارے لیے سافٹ اسپاٹ، اور وہ جیسے ہی وہاں سے یہ کیا کہتے ہیں جو داعش کے اللیجڈ دہشت گرد ہیں ان کو پکڑوانے کی اور ان کو امریکہ کے حوالے کرنے کی بات چیت ہوئی، تو اور اس کے اوپر شاباشیں آئیں اور اس کے اوپر شکریہ ادا ہوا، تو بہت خوش ہو کے وہ سارا کچھ ہو گیا۔ بعد میں پتہ یہ چلا، کھلی بات یہ کہ وہ تمام کا تمام ماورائے قانون کیا گیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایکسٹریڈیشن، یعنی کہ ایکسٹریڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے جو مجرم ہیں ان کو واپس اس ملک کو کرنے کا مجاز ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ معاہدے ہوتے ہیں جو دو ملکوں کے بیچ ہوتے ہیں۔ برطانیہ پاکستان کے بیچ میں ایسا معاہدہ ایگزسٹ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے نواز شریف پاکستان کو واپس نہیں کیے جا سکے، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے ایک قاعدے اور قانون کے تحت ہوا کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ اس قدر ڈیسپریٹ، اس قدر جسے کہتے ہیں کہ اردو کا لفظ میرے ذہن میں اس وقت آ نہیں رہا، لیکن ترسے ہوئے تھے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اٹینشن کے لیے۔ انہوں نے تمام قوانین کا جنازہ نکال کے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واپس نہیں کریں، لیکن آپ جو آئین اور قانون ہے اس کا سامنا کریں اور اس کے مطابق پروسیس کو فالو کریں۔ لیکن یہاں پر تو جتنی ڈیسپریشن تھی یہی ہوتا وہ نظر آنا تھا۔ اور آج وزیر خارجہ جو ہمارے فارن آفس ہے، اس نے اسٹیٹمنٹ، جب ان پر یہ سوال پوچھا گیا آج کی ان کی بریفنگ کے دوران کہ بھی یہ کیا کیا آپ نے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کام جو ہے اس کو پکڑانا ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب آپ کو منسٹری آف لا بتائے گی۔ آئین اور قانون کیا کہتے ہیں، قانون کی منسٹری جو ہے وہ آپ کو بتائے گی، تو وہ ایک دفعہ پھر کوئی نہ کوئی کہانی گھڑیں گے محسن نقوی صاحب اور آپ کو، اور مجھے سنا دیں گے۔ تو اس سب کے دوران اب پاکستان کے اندر جو سچویشن ہماری انٹرنیشنل اور لوکل، میں آپ کو ایک موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم کن جھنجھنوں میں، کن مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک طرف IMF ہے جو کہ روز آپ کے اوپر ایک نئی کہانی جو ہے وہ ایک نئے اعتراض کی پوری گٹھڑی کھول کر آپ کے سر پہ رکھ رہا ہے۔ دوسری جانب آپ کا جو آپ نے اس کو پیسے دینے تھے، اس سے آپ کے پاس 600 ارب روپیہ کم ہے۔ FBR نے آج اس حوالے سے بھی کہا ہے، پتہ نہیں کیسے کہا ہے، کہ جی ہم کوئی منی بجٹ نہیں لے کے آئیں گے، 600 ارب روپیہ ہم لوگ جو کیسز پینڈنگ ہیں ٹیکس کے، ان کو جلدی کر کے 15 تاریخ سے پہلے، یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ 15 تاریخ کو انہوں نے یہ معاہدہ کر کے یا نہ کر کے، شرائط دے کے یا نئی شرائط نہ دے کے،
यहाँ से चले जाना है। 15 को इसका फैसला होना है। 15 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे केसेस जो है वो इस तरह का जादू होगा कि 600 अरब रुपए से भी ज़्यादा जो रकम है जो पाकिस्तान नहीं दे पाया, नहीं पैदा कर सका, नहीं टैक्स इकट्ठा कर सका, वो कहीं से जादू से कर लेगा। 6 लाख ऑडिट ऑब्जेक्शंस जो हैं वो भी सेटल कर लेगा, जो सब कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये हमारी सिचुएशन है और हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारी सोच क्या है। हमारी सोच 70 वो लोग जिनको हम ये कहते हैं या हमारे रियासती वो पावर कॉरिडोर्स जहाँ पर ताकत हुआ करती है वो ये समझते हैं और प्रेजेंट करते हैं कि मरीम नवाज शरीफ आपकी और मेरी सेवियर हैं, वो आपको और मेरा मुस्तकबिल है। और मरीम नवाज शरीफ जो है वो अभी सन 70 और सन 80 की दिहाई से बाहर नहीं आ सकी। वो आज भी वही कर रही हैं जो सन 70 और सन 80 के दौर में सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए वज़ीर आला किया करते थे। खैर ये सब तो सिचुएशन डिफरेंट है। दूसरी जानिब अदालतों की अगर आप बात पूछ लें तो वहाँ पर खान साहब की जो साइफर वाला मसला है उसके ऊपर एक नई डेवलपमेंट ये है कि साइफर केस के अंदर जो खान साहब की बरियत हुई थी उसका तफसीली फ़ैसला अभी तक नहीं दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमिर फारूक साहब ने। और कानून ये कहता है कि अगर वो तफसीली फ़ैसले में जस्टिफाई ना कर सके तो केस दोबारा भी खोला जा सकता है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का लूप है, लूप होल है जिसको इस्तेमाल करके शायद हुकूमत अब साइफर वाली कहानी को दोबारा खोलने के बारे में भी कंसिडर कर रही है या खान साहब को डरा रही है। जो भी सीन है, ऐसा कभी माजी में हुआ तो बहुत कम है, लेकिन देखते हैं कि क्या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है खान साहब के खिलाफ दोबारा से या नहीं। विल हैव टू वेट एंड सी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।